ایک یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، دوسرا اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ خاص بات یہ ہے ہم سب کی توجہ دولت پر ہے، جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں۔ دولت پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن دولت کیا ہے پہلے اسی کو سمجھ لو۔ لوگ پیسے کو دولت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں انکار بھی نہیں کرتا کہ پیسہ دولت ہے، مگر یہ جو دولت ہے نہ ہم سے محبت کر سکتی ہے، یہ جو دولت ہے نہ ہمارے ساتھ قبر میں آ سکتی ہے، یہ جو دولت ہے یہ ہمارے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو کوئی چوری بھی کر لے گا، اس پہ کوئی ڈاکہ بھی ڈال لے گا، اس کو کوئی چھین بھی لے گا، لیکن ہماری اصل دولت کیا ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے۔ ہماری اصل دولت ہماری آنے والی نسل ہے، اسی نسل سے ہماری آگے نسل بڑھے گی، اور اگر ہم نے اس دولت کی فکر کر لی تو آنے والی نسلوں کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکے گی۔ اور اگر اس نسل ہم نے اپنی اس دولت پر، اپنی اس نسل پر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کاوش نہیں کی، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد کہیں اسلام سے ہی نہ پھر جائے۔ آج صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی پہلے تو پڑھنے والا سوچتا تھا کہ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو اور گناہ مت کرو، اور اپنی اولاد کو گناہ کرنے مت دو۔ لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا بچے اللہ کے وجود کے منکر ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ بچے رسالت کا انکار کریں گے؟ کس نے سوچا تھا بچے آخرت پر شک کریں گے؟ کس نے سوچا تھا عذاب قبر اور ثواب قبر کو جو وہ شکوک اور شبہات کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا؟ غور تو فرمائیے، قرآن کی ایک آیت ہے، سمندروں کو کوزے میں سمیٹ رکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کی صحیح تربیت کرو۔ دیکھیے، ایک ہے نگرانی میں تربیت کرنا اور دوسرا ایسی چھوڑ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ جن کے بچے یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بے شرم کا درخت پھلتا پھولتا ہے، جیسے ببول کے کانٹے پھلتے پھولتے ہیں، جیسے واہیات گھاس کھیتوں کے اندر پھلتی پھولتی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنا، جو درخت خود سے اگ کر بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، ترچا بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو درخت مالی کی نگرانی میں بڑا ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب وہ پتلا سا ہوتا ہے اور وہ جھکنے لگتا ہے تو مالی اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا کر کے اس کو سیدھا کرتا ہے۔ پتا چلا کہ اگر درخت کی نگرانی نہ کی جائے تو درخت جو ہے وہ کدھر سے کدھر ٹیڑھا ترچا جھکا ہوا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر درخت کی نگرانی کی جائے تو وہ درخت بھی جو ہے اللہ اکبر سیدھا سیدھا نکلتا ہے، اور ٹیڑھا ترچا درخت کی شاخیں کسی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹیڑھے ترچے درخت کی شاخیں کسی کے سر کو چوٹ لگانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جو نگرانی میں مالی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی یاد رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گلاب کا پودا ہے، گلاب کے پودے میں اگر وہ مالی کی نگرانی میں نہیں لگتا ہے تو اس میں پھول نہیں آتے، اور جو پھول آتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور وہ بلکہ جل جاتے ہیں۔ جو لوگ نرسری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پلانٹ وغیرہ، جس کو اس کا علم ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر اس کو کھاد نہ دی جائے، اس کی نگرانی نہ کی جائے، پھول نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے کھجور کا درخت بڑا تو ہو جائے گا،
خود سے, لیکن اگر اس کا مالی نہیں ہے, اس کو پتے سے پتا جوڑ کر باندھنا پڑتا ہے, اس کا باضابطہ ایک سسٹم ہے. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کھجور کا درخت بھی باندھ ہو جاتا ہے, اور اس سے جو کھجور آتی اتنی اتنی باریک سی آتی ہے, اور وہیں پہ وہ سوکھ جاتی ہے. یہ جو بڑی تر و تازہ کھجور دیکھتے ہیں, یہ کسی مالک کی نگرانی کی برکت ہے, یہ کسی مالک کے توجہ کی برکت ہے, یہ مالک کے جو وہ حسن تربیت کی برکت ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, وہ درخت جس کے وجود کی ہم انسانوں کی طرح اہمیت نہیں ہے, جب اس کے لیے مالی چاہیے, اس کے لیے مربی چاہیے, اس کے لیے نگراں چاہیے, اس کے لیے کوئی تربیت کرنے والا چاہیے, اس کے لیے کوئی جو وہ نگاہ رکھنے والا چاہیے, اس کے لیے کوئی مائنس پلس دیکھنے والا چاہیے, تو وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, وہ انسان اللہ اکبر, بلکہ وہ نسل جو صرف اپنے باپ کا سرمایہ نہیں بلکہ نسل قوموں کا سرمایہ ہوتی ہے, نسل امت کا سرمایہ ہوتی ہے. اب بتائیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کا کیا سامان کر رہے ہیں. یہاں پر یہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہے, ان سے جن کی شادی ہونا باقی ہے, ان سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر ایک تربیت کا نظام قائم کیجئے, تربیت کا سسٹم قائم کیجئے. دیکھو بغیر تربیت کے انسان انسانی ڈھانچے میں تو ہوتا ہے مگر انسان انسان نہیں ہوتا. ایک انسان جس کی تربیت نہ کی گئی ہو, آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اچھے مربی کا نتیجہ ہے. جن کو اچھا مربی مل گیا ان لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے, اور جن کو اچھا مربی نہیں مل سکا تو پھر دیکھ لیجئے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی بگڑ گئے. میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں. غالب نے جب بچپنے میں شعر کہنا شروع کیا تو کسی استاد شاعر نے کہا تھا کہ اگر اس کو اچھا مربی ملے گا تو یہ بہترین شاعر بنے گا, اور اگر اچھا مربی نہیں ملے گا تو یہ اول فول بکے گا. آپ غور فرمائے, یعنی علم ہے, فن شاعری ہے, مگر مربی اچھا ملنا چاہیے تو وہ فن کا صحیح استعمال ہوگا, اور اگر اچھا مربی نہیں ملے گا تو فن کا مس یوز ہوگا, فن کا غلط استعمال ہوگا, کیونکہ فن تو اللہ نے سینے میں رکھا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے اور اس کو اچھا مربی مل جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, اچھا مربی ملتا ہے تو انسان اس علم کے ذریعے سے امت میں صلاح اور فلاح کے کام کرتا ہے, اور اگر اچھا مربی نہیں ملتا تو اسی علم کے ذریعے سے انسان فساد پھیلاتا ہے. دیکھیے جتنے لوگ رسول اللہ کی توہین اور بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں تو کیا وہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہیں, وہ علم والے نہیں ہیں, ان کے پاس علم ہے لیکن کوئی ان کو اچھا مربی نہیں ملا, اور اچھے مربی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے قدم بہکے. اسی طریقے سے رسول اللہ کی شان عظمت اور بزرگی بیان کرنے والے بھی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, وہ سب علم والے لوگ ہیں, ان کو اچھا مربی مل گیا. یہاں پر اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک اچھے مربی کا کردار ادا کیجئے, بہترین مربی کا کردار ادا کیجئے. اس لیے کہ یہاں پر ایک خوبصورت بات آپ کے حوالے کر دوں کہ اگر کتے کو بھی اچھا مربی مل جاتا ہے تو کتا بھی جو ہے وہ کچھ اچھے کام انجام دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا شکاری کتے کی داستان. جو کتے شکاری ہوتے ہیں, دیکھو کتے کی عادت ہے جو ملا کھا لیتا ہے, فوراً کھاتا ہے, اور کتے کی ایک عادت یہ بھی ہے اگر اس کو کوئی چیز کھانے کی مل جائے تو اس کی ماں کو بھی کھانے نہیں دے گا, اس کے بھائیوں کو بھی کھانے نہیں دے گا, اس کے بہنوں کو بھی کھانے نہیں دے گا, اس کی اپنی برادری کو کھانے بھی نہیں دے گا, وہ بھونک بھونک کر سب کو بھگا دے گا. یعنی اس کو بس کھانا چاہیے. حالانکہ قدرت نے اس کو جو ہے وہ پیٹ نہیں دیا, اس کے باوجود بھی اتنا حریص ہے وہ کہ وہ سب کھاتا ہے, چمڑا بھی کھاتا ہے, ہڈی بھی کھاتا ہے, گوشت بھی, وہ سب کھا جائے گا. یہ کتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے شکاری کتا. شکاری کتے کی تربیت کی جاتی ہے اور پھر اس کو شکار کرنے کے لیے جانور پہ چھوڑا جاتا ہے. کمال ہے تربیت کا نتیجہ. دیکھیے کتا جس کی فطرت اور خصلت میں جو چیز مل جائے کھا جانا ہے اور کسی کو کھانے نہیں دینا ہے, لیکن جب اس کی شکار کے لیے تربیت ہوتی ہے تو وہ شکار پہ جب جھپٹتا ہے تو کتا ہو کر بھی وہ کھاتا نہیں ہے, بلکہ وہ اس شکار کو پکڑ کے لاتا ہے جس نے چھوڑا ہے اور لا کر اس تک وہ پہنچاتا ہے. پھر بعد میں وہ ذبح کرتا ہے, پھر دیگر دوسرے معاملات اور مسائل ہے جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتے جیسے کی اگر تربیت ہو جائے تو کتے کی بھی عادت بدل جاتی ہے. توجہ فرمائیں. تو اگر ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں, ہم ان کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کے فساد میں یہ ہے کہ گھر سے تربیت کا ماحول نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک 20-25 منٹ کا خطاب سن کر میری قوم سدھر جائے گی, اصلاح معاشرہ کے جلسے سے میری قوم سدھر جائے گی.
تو ای خیال است و محال است و جنون است، یہ صرف خیال ہے، یہ محال ہے، اور یہ جنون اور پاگل پن ہے۔ جب تک کہ گھر کے اندر اصلاح اور تربیت کا ماحول نہیں ہوگا اس وقت تک کہ ذہن نہیں بنے گا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو، جو ہماری اصل دولت ہے، اس پر آپ فوکس کیجئے۔ اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ہماری اصلی دولت ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہی اپنی دولت اصل ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے محنت کیجئے، اس کے پیچھے کوشش کیجئے۔ ہر ماں باپ، پہلی بات تربیت میں تو یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے عنوان کو آگے بڑھا رہا ہوں، ٹائم کی بھی قلت ہے، اور پھر بات یہ جو بات سننے میں آتا ہے، نشہ بڑھ رہا ہے، چوری بڑھ رہی ہے، افیئر بڑھ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ رات کے 3-3 4-4 بجے تک ہوٹلیں آباد ہے، خودکشی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، تو نتیجہ بس یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ ایک بات اور عرض کروں، آدمی اس کی بات مانتا ہے جس پہ وہ یقین کرتا ہے۔ مولانا پہ اس کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا اپنے ماں باپ پر یقین ہے۔ مولانا بولے گا تو وہ مولانا کی ڈھونڈے گا، چیک کرے گا، مولانا نے کہاں سے بولا، کتنا بولا، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ پر ایک بچے کو جتنا یقین ہے اتنا مولانا پر یقین نہیں ہے، تو جو بات مولانا کہے گا اس میں وہ شک کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ اگر کوئی بات کہیں گے اس کو بالکل شک نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ اس کے لیے آخری ہے۔ بچے کے لیے آخری ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے اول ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے ذمہ داری، پہلی چیز اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیں، اس کا فقدان۔ ماں باپ اپنے بچوں کے اچھے دوست بننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں سے دور ہیں۔ آپ اس کو محسوس کریں، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کے اور ہمارے دل قریب نہیں ہیں، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کی اور ہماری سوچ قریب نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کر بھی 24 گھنٹے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا گھر بکھرا ہوا ہے۔ گھر میں رہنا اتحاد کی علامت نہیں ہے، گھر بکھرے ہوئے ہیں اس لیے کہ کوئی کسی کے قریب نہیں ہے۔ آپ بیٹھتے نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو وقت دینا شروع کیا۔ آپ کا ہمارا پورا ٹائم اگر آپ چیک کریں تو موبائل اور انٹرنیٹ کی نظر ہوتا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ولیوں کی ولایت چھین لی اس موبائل نے، علماء کا تقوی چھین لیا اس موبائل نے، اماموں کا تقدس چھین لیا اس موبائل نے، بچہ کون ہے بھائی؟ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زے خوریز ساکی، کس کافر ادا کا۔ تو اقبال شاید آج کے دور میں ہوتا تو کہتا یہی کافر ادا ہے جسے موبائل کہتے۔ موبائل ضرورت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ سب اور ہم سب، میں بڑی سنجیدگی سے آپ کے پاس ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں، آپ فیس بک کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ خود اگر کوئی ہسٹری وغیرہ کچھ حساب کتاب اس کا ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، تو اس کو چیک کریں۔ یوٹیوب پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں اس کو چیک کریں، واٹس ایپ پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں وہ چیک کریں، بلکہ جیب سے بار بار نکال کر ہم موبائل میں میسج دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ٹائم بھی دیکھتا ہوگا، ضروری نہیں کہ سب میسج ہی دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے سفر میں لوگوں کو دیکھا، فلائٹوں میں دیکھا، ٹرینوں میں دیکھا، اور مسجدوں میں دیکھا، جلسوں میں دیکھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اللہ سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ اگر کسی کو وقت دے رہے ہیں تو اس بلا کو موبائل کہتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے، اگر 4 لڑکے بیٹھے ہیں یا 4 دوست بیٹھے ہیں، دوستو چھوڑیے، گھر میں بھی اگر میاں بیوی بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس تو موبائل ہے، بیٹھے ایک ساتھ ہیں لیکن سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ الگ وہ الگ وہ، تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ بات نہیں کرو گے، قریب بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فکر کے قریب آنے سے، دل کے قریب آنے سے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں، چاہے بچوں کے پاس بیٹھیں، چاہے بیوی کے پاس بیٹھیں، چاہے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، موبائل سائٹ رکھتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہر کال اٹھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر میسج کا جواب دینے کی۔ آپ اتنا سمجھیے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ حقدار ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں۔ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، وہ جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے کسی اور شہر کے اندر، پورا ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں۔ پھر جو اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو ٹائم دینا تو وہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں۔
یہ بات یاد رکھنا، ہمارے ماں باپ اچھے تھے، تربیت کر رہے تھے، تو آج ہم لوگ یہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کمی ہے، تربیت کرنے والے ماں باپ ملے پھر بھی کمی ہے۔ آنے والی نسلوں کو تو کوئی تربیت یافتہ ماں باپ ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ کتنے خطرناک ہوں گے، کتنے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے کہ عالم بننے کے بعد بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، تربیت ہے۔ جب عالم کو تربیت کی ضرورت ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تربیت صرف زبان سے نہیں ہوتی، تربیت صحبت سے ہوتی۔ صحبت میں آدمی رہنا تو آپ کا مائنس پلس دیکھ کر اس کی تربیت ہوتی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسکولوں کا نصاب پڑھا کر میرا بچہ جو ہے وہ بہت کچھ بن جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ جب قرآن صرف پڑھ کے انسان کچھ نہیں بن سکتا، میں یہ بات بہت بڑے دعوے کی کر رہا ہوں، قرآن صرف پڑھ کے آدمی کچھ نہیں بن سکتا۔ وجہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی کو پڑھ کے ہدایت بھی پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو مربی بنا کے بھیجا۔ قرآن پڑھنے والا تو گمراہ ہو سکتا ہے، رسول کی صحبت میں رہنے والا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پڑھ کے لوگ بگڑ گئے مگر صحبت مصطفیٰ میں لوگ نہیں بھی۔ قرآن پہ آج بھی جھگڑا ہو رہا ہے، اس آیت کا مطلب کیسا ہے؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے میرے آقا کے اصحاب کی، کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ یہ نہیں کہا سارے علماء کی میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو، یہ نہیں کہا کہ سارے اسکالرز میں جس کی چاہو پیروی کر لو، نہ کیا فرمایا؟ صرف صحابہ کی بات کی، صرف میرے سارے صحابہ۔ کیوں؟ صحابی کہتے اسے ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت ملتی ہے۔ دنیا میں علامہ، مولانا، مفتی، خطیب، ادیب، قطب، ابدال بہت کہلاتے ہیں، حضور کا صحابی صرف صحابی کہلاتا ہے۔ کوئی ان کو علامہ، الحاج، مفتی نہیں کہتا۔ کیا صحابی مطلب؟ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، وہ ایمان والے لوگ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، یعنی صحبت رسول سے بڑا اگر کوئی منصب ہوتا تو ان کو وہ ٹائٹل عطا کیا جاتا۔ قرآن نے بھی ان کو حضور کے ساتھ رہنے والا کہا۔ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب دیکھیے تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پھر ان کی باتیں کی گئی تو پتہ چلا کہ اصحاب رسول صحبت رسول کی وجہ سے سبحان اللہ کتنے چمک گئے تھے۔ اور ان کی پہلے کی زندگی دیکھو اور پھر صحبت رسول کے بعد تربیت کے بعد کی زندگی دیکھو۔ اب میں آپ کے سامنے تربیت کی برکت رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اچھا مربی ملتا ہے تو بدلاؤ کیسے آتا ہے۔ بہت جلدی سے میں مثالیں رکھ کر، اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے اور حضور کی تربیت سے پہلے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں اور تربیت میں آنے سے پہلے ایک دہیا کلبی 500 سے 700 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیے، کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے، جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی ان کے پاس لاتے تھے اور وہ دفن کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بھی لوگ جب حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تو پتہ ہے ایک جنگ کے موقع پر کچھ یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی، تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے 5 چاہیے، ایک کہتے ہیں مجھے 5 چاہیے، ایک کہتے ہیں مجھے 3 چاہیے، ایک کہتے ہیں مجھے 2 چاہیے۔ تھوڑی دیر میں بچیاں ختم ہو گئی اور صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں تم 5 کیسے لے سکتے ہو؟ اس میں سے 2 مجھے دو۔ جو خود کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، حضور کی تربیت کے بعد دوسروں کی بیٹیوں کو پیار دینے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث فرما رہا ہے۔ غور فرمائیں، یہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ خود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار، ان کے بچوں کو لینے کے لیے صحابہ میں بحث ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی، اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جب وہ شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت میں بحث ہوئی، کہا اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، ذرا غور تو فرمائیے گا، انقلاب دیکھیے حضور علیہ السلام کی تربیت سے پہلے، تربیت کے بعد۔ حضور کی تربیت سے پہلے مکے کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا مال لوٹ کے کھانا فیشن ہے، بہادری کی علامت، بہادری کی نشانی۔
कमजोरों का माल खा लिया, जो कमजोरों का माल खा ले बड़ा बहादुर, लूट के खा लिया बड़ा बहादुर, ये माहौल है। जब तक हुजूर की तरबियत नहीं मिली थी, हुजूर की तरबियत मिल गई, हालात देखिए, मेहमान घर आता है, आने के बाद घर में खाना नहीं होता, और साहबी रसूल कहते हैं कि चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने से चिराग बुझा देना, बच्चों को बहला फुसला के सुला देना, और उसके बाद फिर क्या होगा, मैं मुंह चलाता रहूंगा, हाथ उठाता रहूंगा, और मेहमान को लगेगा कि मैं खा रहा हूं, और उसके बाद मेहमान पेट भर के खा लेगा, और हम पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सो जाएंगे। किधर वो माहौल कि लोगों को लूट कर खाना फैशन, और किधर ये माहौल तरबियत के बाद का कि खुद भूखे रह करके किसी को खिला देना। ये तरबियत हुजूर अलग। देखिए किताब, ये काम, किताब से नॉलेज बढ़ता है, किताब से इंसान नहीं बदलता। आज पूरी तवज्जो किताब की तरफ है, दानिशगाहें बढ़ गई है, जुमले पे गौर करना, दानिशगाहें बढ़ गई है, तरबियत गाहें खत्म हो गई है। इसीलिए दुनिया में बम बरस रहे हैं, दुनिया में मिसाइल बरस रहे हैं। अगर दानिशगाहों के साथ तरबियत गाहें भी होती तो दुनिया के अंदर ये बर्बादी ना होती। देख लें